بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سرگرمی کے ساتھ کچھ ہم نے گرامر سے چیزیں لی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو جن کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے اور پڑھائی ڈفرینٹ کلاسز کے دوران ان سے ان کا جو ہے وہ پالا پڑتا ہے اور ان کو ان میں فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کی ڈیفینیشن ہلکی سی ان کو سمجھا دیں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی بڑی کلاسز کے لیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، اور اس کے بعد ہے وہ الگ سے ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ پہلے ہم ان چاروں کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور اسے سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب حمد لکھی ہوتی ہے جب ہم اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے حمد۔ تو حمد کا کیا مطلب ہے؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نعت، جس نظم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت، وہ نظم جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ قصیدے کی تعریف، جس نظم میں کسی دوسرے شخص کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ تعریف جو حمد میں ہے وہ شاعری کی شکل میں ہوتی ہے، نعت کی بھی شاعری کی شکل میں ہوتی ہے، منقبت بھی شاعری کی شکل میں ہوتی ہے، قصیدہ بھی شاعری کی شکل میں ہوتا ہے۔ اشعار ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں فرق کیا ہے تو تعریف ہی سب کی، لیکن جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو حمد کہلائے گی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی تو نعت کہلائے گی، جب صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف کی جائے گی تو منقبت کہلائے گی، اور جب اپنے کسی دوسرے شخص، اپنے سے ریلیٹڈ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے گا تو وہ قصیدہ کہلائے گا۔ یہ فرق ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ حمد جو ہے کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ منقبت صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف۔ قصیدہ کسی دوسرے شخص کی تعریف۔ میرے خیال میں اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سرگرمی ہے اسی طرح فرق واضح کرنا، نثر اور تشریح۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی کلاسز میں ہم نثر لفظ استعمال کرتے ہیں، شعر کی نثر کیجیے، اور تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں جب تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شعر کی تشریح کیجیے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ نثر کسے کہتے ہیں اور تشریح کسے کہتے ہیں۔ نثر، نظم کے کسی مصرعے یا شعر کو مکمل جملے کی صورت میں لکھنا نثر کہلاتا ہے۔ تشریح، تشریح کا مطلب ہے کسی چیز کو واضح الفاظ میں بیان کرنا۔ تشریح کرتے وقت شعر کے مفہوم کو مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تشریح لکھنے سے پہلے نظم کا نام، شاعر کا نام اور شعر میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی واضح کیے جاتے ہیں تاکہ کہی ہوئی ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ ویری ایزی۔
نثر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شعر کو نثر میں جو ہے وہ تبدیل کیجیے، اور بڑے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ شعر کی تشریح کیجیے. تو یہاں پہ آپ کی جو بات ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہے. کیا ہوتا ہے کہ نظم کے کسی مصرعے یا شعر کو مکمل جملے کی صورت میں، یعنی اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی جاتی، شعر کو جو ہے وہ نثر میں یعنی جملے میں بدل دیا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ایک فقرہ بن جاتا ہے، ایک جملہ بن جاتا ہے، تو وہ لکھ کے دکھایا جاتا ہے. چھوٹا سا اضافہ، کوئی کا کے کی کا، کوئی ہے کا، کوئی اس ان کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہی چیز دوبارہ اتنی ہی لکھ دی جاتی ہے کہ ایک سنٹینس سے زیادہ نہ بنے. ٹھیک ہے، تو یہ نثر ہے. لیکن جہاں پہ ہمیں بہت کچھ ہر چیز واضح کرنی پڑتی ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام، اور شعر میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی، اور ساری باتیں ہمیں بتانی پڑتی ہیں، اور ہمیں ایک شعر کو یعنی جو 2 لائنوں میں لکھا ہوتا ہے اس کی تشریح ہم 10 لائنوں میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اسے واضح کرتے ہیں، مختلف زاویوں سے اسے تشریح کہتے ہیں. نظم، شعر کو جملوں میں بدل دینا، اور تشریح اسے مکمل طور پر ہر طرح سے واضح کرنا. امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. جس ایج کے بچوں سے میں مخاطب ہوں اور جن کے کورس سے یہ ریلیٹڈ ہے، وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ نثر اور تشریح میں کیا فرق ہے، اور آئندہ انشاءاللہ انہیں اس سے فائدہ بھی ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.